مطلب مل کے درود بھیجے محمد ہے. پوچھا
قیدیوں سے لڑتے لڑتے خود حکومت مر گئی. نعرہ تکبیر. باور نعرہ سلام. جو ذکر شہداء کرتے ہر سال جو ذکر کرتے ہیں جو فرض ہے ہم پر وہ ادا کرتے ہیں جو فرض ہے ہم پر وہ ادا کرتے زہرا سے جو وعدہ تھا نبی کا زہرا سے جو وعدہ نبی کا اس وعدے کو ہم لوگ وفا کرتے زہرا سے جو وعدہ تھا نبی کا اس وعدے کو ہم لوگ وفا کرتے ہیں ہر سال جو ذکر قبلہ تشریف لا چکے ہیں. بس چند من کا سلام اور اس کے بعد مرثیہ سب مل کے بابا سے بلند السلام.
کو رام مچا دے آبا بیت دریا پانا اپنا لگا دے آبا مرتبہ شاہ اللہ ہے تجھ کو اتنا مرتبہ شاہ اللہ دے تجھ کو اتنا تو اگر چاہے قضا کو بھی قضا دے آبا بیت دریا پانا اپنا لگا دے بطور خاص سے آبا تیرے روزے پاجو آئے ہیں پریشانی میں تیرے روزے پاجو آئے ہیں پریشانی میں پر ان سب کے سفینوں کو لگا دے آبا بیت دریا شکر مولا ہادیہ برائے فاتحہ شہدائے کربلا واسران کربلا بن قصور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ سب میں کے بابا سے بلند صلوات سرد و شبیر کا زندان میں لائے خدا سرد و شبیر
میری گود میں آ جا میری پیاری زندہ پر سکینہ نہ دیا میں جگہ سے شکر کیا تھا کہ مولانا 9:30 بجے سے دیکھنے ہوں گے. آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ وقت ہم کیا کریں. یہ تمام مومنین کی ذمہ داری ہے کہ وقت کا خود خیال رکھ کے تشریف لائیں. پر محمد والے محمد صلوات ان کا بھی 3 منٹ باقی ہیں. 9:30 جب رن میں گرا تھا کوپے سقائے سکینہ جب رن میں گرا تھا کوپے سقائے سکینہ ہر زخم سے آتی تھی صدا ہائے سکینہ ہر زخم سے آتی تھی صدا ہائے سکینہ غم ہجر کا کیوں کر نہ تڑپائے سکینہ عباس کی ہر سانس میں تھا ہائے سکینہ بہتا تھا لہو زخموں سے تھے جسم کے ٹکڑے بہتا تھا لہو جسم سے تھے جسم کے ٹکڑے اس واسطے شیلاش کو نہ لائے سکینہ ظاہر میں بیاں کیا کروں عباس کی حالت ظاہر میں بیاں کیا کروں عباس کی حالت دنیا سے گئے کہتے ہوئے ہائے سکینہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما حس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. صلوات دیجئے محمد علیہ محمد. تمام مرحومین کے اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر پڑھ دیجیے. ایک صلوات نہایت فرما دیجیے. ایک بار اور اس سے بہتر انداز جیسے جناب عیسیٰ نے محسوس کیا قوم کفر پہ آمادہ ہو گئی. یعنی سب نے اجتماع کر لیا تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ختم سارے یہودی اکٹھا ہو گئے.
کیونکہ ان کے نظام پہ چوٹ لگ رہی تھی، ان کے سسٹم پہ چوٹ لگ رہی تھی. جو غریب طبقہ تھا، نچلا طبقہ تھا، مستضعفین کا طبقہ تھا، وہ اوپر آ رہا تھا. وہ اوپر آ رہا تھا کہ انہیں کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا نا. سرمایہ دار، کارخانے دار، زمیندار تو نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس کے مفادات اس سسٹم کے ساتھ تھے، بادشاہوں کے ساتھ تھے. لہذا ان کے قبضے میں تھا اس زمانے کا مولوی. اس زمانے کا مولوی کے قبضے میں تھا. مولوی نے دیکھا کہ میری دکان بھی بند ہونے جا رہی ہے، کیونکہ جناب عیسیٰ جو اعلان کر رہے ہیں، جناب عیسیٰ جو گفتگو کر رہے ہیں، اس سے سب پورے ہمیشہ یاد رکھیے کہ نبی صرف نماز روزہ پڑھنے نہیں آتا. ہر نبی جو محبوس ہوا ہے وہ اپنے زمانے کے ظالموں کے خلاف، جابروں کے خلاف ایک طرح کا قیام ہے. ابھی ہم مثالیں دے دیں گے، وہ بہت ساری. پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پس منظر سمجھ لیجیے نا. پس منظر یہ ہے نا کہ یہودیوں کی حکومت ہے، پورا معاشرہ یہودی. یہودیوں کے بادشاہوں نے، جاگیرداروں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیا ملاؤں کے. ملاؤں کو قابو کر لیا. ملاؤں کو کیسے قابو کیا؟ ان کی جو ضروریات تھی پوری کی. ایک صلوات میری محمد علیہ محمد. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ملاؤں کی جو ضرورت تھی پوری کی. جو ان کو بلڈنگیں چاہیے، مکان چاہیے، زمین چاہیے. لینڈ مافیا ہوتی ہے نا ہر زمانے میں بہت، اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. لینڈ گریبرز کی مختلف شکلیں ہیں. میں صرف مولوی کو اس لیے ٹارگٹ کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں دوسروں کو کہتا رہتا ہوں. اصل میں یہ سب لینڈ گریبر ہیں. حلیے بدل لیے، حلیے بدل لیے. آیت اللہ برجردی، ابو الحسن برجردی کا مشہور واقعہ ہے. کوئی طالب علم چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا. لوگوں نے آ کے خبر دی، طالب علم تھا کا چوری کرتے پکڑا. انہوں نے نہیں، یہ نہ تو طالب علم کبھی چوری نہیں کرتا. یہ وہ چور نے طالب علم کا لباس پہن لیا تھا. تو یہ مختلف بھیس بدلتے ہیں واردات کرنے کے لیے، کہ جہاں سے ان کو آسانی ہے اس حلقے میں گھس جاؤ. واردات کرنے میں آسانی. آپ توہین رسالت کے قریب سے بھی گزر جائیں تو آپ کو معاف کرے گا مولوی؟ نہیں معاف کرے گا. پڑھے ہوئے نا آج تک سوشل میڈیا پہ پیچھے. یاد رکھیں کہ میں یہ باتیں میں کر رہا ہوں، ہمیشہ آپ کو یاد آئے. کبھی نہیں معاف کریں گے. سارے بھی وہ توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا نہیں. ان کا ملا پکڑا جائے، بد کرداری میں پکڑا جائے، ریڈ ہینڈ پکڑا جائے، لا کے بٹھائیں گے. توبہ کر لی. کیا کر لی؟ توبہ کر لی. وہ معاف ہو گیا. توبہ کر سے مافیا، ہر جگہ مافیا سے. انہیں سب پرستی کرنے والے بیٹھے نا. ملاؤں کو گالیاں بھی دیتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے. ملاؤں کو اپنی بغل میں بھی بٹھاتے ہیں، ان سے ووٹ بھی لیتے ہیں، ان سے احتجاج بھی کرواتے ہیں. جب مرضی انہیں سڑکوں پہ لاتے ہیں، جب مرضی اندر گھسیڑ دیتے ہیں. ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں سارے اشارے؟ یہ سسٹم کی بات کر رہا ہوں. پورا سسٹم. تو جب جو نبی آئے گا، پیغمبر آئے گا، رسول آئے گا، وہ سسٹم پر اٹیک کرے گا. پورا سسٹم اس کا دشمن بن جائے گا. پورا سسٹم. یہ بھائی ہم میں مل جاؤ، ہم جیسے ہو جاؤ، ہم تمہیں سب کچھ دیں گے. کوئی پابندی نہیں ہوگی تم پر، سب چیز تم کو مل جائے گی. لیکن یہ باتیں نہ کرو. ایک محدود حد تک مخالفت بھی کرو، جو کہنا ہے کہو، لیکن اس سے آگے بس. اس کے آگے جاؤ گے تو پھر معلوم آپ کو کیا ہوتا ہے نا. پوری تاریخ بشریت گواہ ہے کہ کیا ہوا. اب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے حملہ کر دیا سسٹم، استحصالی نظام پہ، کہ وہ دین نہیں ہے جو تم بتا رہے ہو، وہ دین نہیں ہے جو تم لوگوں کو پڑھا رہے ہو. یہ دین نہیں ہے. تم نے لوگوں کو بانٹ دیا، طبقاتی نظام میں تقسیم کر دیا. غریب غریب ہو گیا، امیر امیر ہو گیا. بتا رہا ہوں آپ کو، انبیاء کی بعثت کا مقصد سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نماز روزہ پڑھانے نہیں آئے تھے انبیاء. یعنی صرف نماز روزہ پڑھانے کے لیے، وہ تزکیہ نفس کے لیے تھا. اصل مسئلہ کیا تھا؟ انسانیت کی نجات. اچھا جو آخری آنے والا آئے گا، یہ کیوں آ رہا ہے؟ اس کا ایک لقب کیا ہے؟ منجی بشریت، انسانیت کو نجات دلانے والا. آخری آنے والا کا لقب بھی یہی ہے نا. انسانیت کو کس سے نجات دلانے آ رہا ہے بھائی؟ ظلم کے نظام سے نا، ظالموں سے نا نجات دلانے. تو اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ آخری آنے والے کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسانیت کو ظلم کے جنگل سے نجات دلانا ہے. صلوات میری محمد علیہ محمد. جیسے میں نے کہا نا کہ اپنا آدمی غلطی کرے، سارے ملا اکٹھا ہو جائیں گے، اس کو لے کے سوچیں گے معافی مانگی ہے، توبہ کر لی نا، دیکھو یہ بیٹھا تھا، معاف کر دیا ہم نے، بات ختم. کیس کے ختم. ایف آئی آر بھی واپس. جس نے ایف آئی آر کٹوائی تھی ان کے گھر پہ جا کے اتنا دباؤ ڈالا، بیچارہ ویڈیو بیان دے رہا نہیں، مجھے غلط فہمیاں ہو گئی تھی، میں نے اللہ کے نام پہ معاف کر دیا. تو تم بھی اللہ کے نام پہ معاف کرو نا اس کو.
جو بیچارہ خود معافی مانگتے پھر رہا ہے توبہ کرتا اس کو نہیں چھوڑنا. اپنے گھر میں بات آئی کہ اپنا چور پکڑا جائے تو سارے چور اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب تو سمجھ میں آ گئی میری بات. دیکھا آپ نے کیسے چور اکٹھے ہوتے ہیں. ویسے اختلاف ہے ہوا کرے لیکن جب چوری کے نظام پہ اٹیک ہوگا پھر تو ہمیں ایک ہونا پڑے گا نا. ہو جاتے نہیں سارے چور اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں یہ اور تو بھی مر جائے گا میں بھی مر جاؤں گا. یہاں پہ ایک ہو جائے ہاتھ میں ہاتھ ڈال جلدی سے. اور تو نے جو گھسیٹنے کی بات کی تھوڑا وہ مذاق تھا یار ختم کرنا. اور تو نے پیٹ چیرنے کی بات کی تو ایسی فالتو باتیں نہیں چھوڑا. وہ جو تو نے یہ کیا تھا انہوں نے آپس کی بات ہے. آپس کی بات ہے. آپس کی بات یہ ان کی غیرتوں کا عالم ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جناب یہ قوم اکٹھا ہو. کتنے مددگار نکلے جناب عیسیٰ کے 12. کتنے نکلے؟ سلام ہے ان 12 کی عظمت کو 12 نکلے. ماحول ایسا ہے کہ کاٹ دیا جائے گا مار دیا جائے گا. پورے گھر برباد کر دیے جا رہے تھے. جو حمایت کر رہا تھا اس کا وہ حشر کیا جاتا تھا. آپ کو یاد ہے اشارہ کرتا چلا جاؤں گرم پتھروں پہ سلوں پہ لٹایا جاتا تھا. نیزے کے نیوں سے زخمی کیا جاتا تھا. جلتی ریت پر گھسیٹا جاتا تھا. کھالیں کھینچ لی جاتی تھی. ٹانگیں چیر کے مار دیا جاتا تھا. جناب ہمارے یاسر کے والد کو ایسے ہی مارا تھا. جناب ہمارے یاسر کی والدہ کو اسی طرح شہید کیا گیا تھا. جناب یاسر کو بھی ان کی والدہ کو جناب سمیہ اسی طرح شہید کیا گیا. اب یا تو اس انجام کے لیے تیار ہوا آدمی ڈر جاتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس نے قرآن اور انصار اللہ کی مثال دے رہا ہے. دیکھو اتنا آسان نہیں ہے حق کی مدد کرنا. حق کی مدد کرنے کے لیے سب کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 10 حامی تھے بس مسیحیت کے جب یہودیت نے اٹیک کیا. یا اصحاب اخدود کا واقعہ جو ہے نا قتل اصحاب الاخدود سورہ بروج سورہ بروج ہے 30ویں پارے میں. اس میں پڑھیے گا اصحاب اخدود کا واقعہ کس طرح اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا. کیوں؟ 10 مظلوم تھے کہ جنہوں نے بادشاہوں کے جبر کو قبول نہیں کیا. وہ جبری مذہب جو نافذ کرنا چاہ رہے تھے قبول نہیں کیا. وہ جناب مسیح کی تعلیمات پر عمل پیدا رہے. انہیں نے نہیں چھوڑی تعلیمات. تعداد میں بہت زیادہ اختلاف بھی ہے لیکن 10-12 ہر جگہ 10 تو معتبر ہے. 10 ہے اس سے زیادہ بھی لکھا لوگوں نے لیکن میں سب سے کم والا بتا رہا ہوں کہ 10 آدمی جن میں عورتیں بچے مر گئے 10 ٹوٹل. پوری خندق کھودی گئی اور لکڑی کا علاوہ روشن کر دیا گیا. کھڑا کر دیا کہ بولو ہٹتے ہو دین سے کہ نہیں ہٹتے ہو. سب ہٹ گئے. 1000 تھے 10 باقی کھڑے رہے. انہوں نے کہ جو پیچھے ہٹے گا ہماری لائن پہ آ جائے گا اس کو معافی. آ جاؤ اس کو معافی. اس کو ٹی وی پہ بھی بٹھائیں گے پریس کانفرنس بھی کرائیں گے. ماشاءاللہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی ساری باتیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. بھائی ہر دور کی بات کر رہا ہوں کسی ایک زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر زمانے میں یہی ہوتا تھا. آلات بدلے بس مشینیں بدلی ہیں بس. انسانی فکر وہی ہے. وہ جبروتی فکر وہ نمرودی فکر وہ فرعونی فکر وہ یہودی فکر. جو نہیں مانے گا اس کا یہ حشر کر دو. جو مان جائے گا لیا اس کے لیے سب کچھ ہے. سب دے دیں گے اسے. ہم اسے اپنا چہیدہ بنا لیں گے چاہے تاریخ میں لعنتیں پڑتی رہے اس کو ہے نا. لعنتیں پڑتی ہے نا بعد میں. ابھی جب انسان طاقت میں ہوتا ہے تو سوچتا تھا سب چیز میرے ہاتھ ہے. اسے نہیں معلوم تاریخ میں لعنت بنے گا نا. کیا بنے گا؟ لعنت پڑ سکتی. ڈرے مت میں کہہ رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ظاہر کی بات بھی آج سے 2000 سال پہلے کی کر رہا ہوں آج کی تھوڑی کر رہا ہوں. زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں. مجھ سے بھی پوچھیں گے تو میں یہی کہوں گا میں تو جناب عیسیٰ کے زمانے کی بات کر رہا تھا. آپ اپنے اوپر کیوں لے گئے سرکار؟ ایک بار اور صلوات دلائے فرمائیے. وہ بیچارے 10 بچے ان کا نہیں. ہم نہیں ہٹتے. ہم اپنے دین سے نہیں ہٹیں گے. ہم اپنے نظر یقین تھا نا. انہیں یہ یقین تھا کہ مرنا ہے. اگر یہ ہمیں قتل نہیں بھی کرے گا جب بھی مرنا ہے نا. ہمیں سے کوئی بچے گا. یہ یقین کی بات ہوتی ہے جب انسان کا یقین ہو موت پر کہ مرنا ہے.
جس کو یہ یقین ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی نہیں گھبراتا نہ ڈرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں ان کے خوف سے پیچھے ہٹ گیا اپنے نظریات سے تو کیا ہوگا، میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ میں لوگوں کو بہادری کا درس دیتا تھا، لوگوں کو شجاعت کا درس دیتا تھا، لوگوں کو شہادت کا درس دیتا تھا، لوگوں کہیں گے اس کو کیا ہوا، ہمیں تو پٹی پڑھاتا تھا، خود بک گیا، خود بک گیا یا ڈر گیا، یا بک گیا تو میں سے ایک ہی کام ہوئے نا بھائی، یا بک گیا یا ڈر گیا۔ بس یہ ہوتا ہے وہ پل صراط جہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے، اس پل صراط پہ، اسی کو پل صراط کہتے ہیں، یہ پل صراط۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان کو طے کرنا ہوتا ہے کیا کرو، کہتا ہے جان بچاؤ، میرے بچے اور بھی بہت کچھ، کیا کچھ داؤ پہ لگتا ہے معلوم ہے نا آپ کو، کیا کچھ داؤ پہ لگ جاتا ہے، لہٰذا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ 10 جو ٹھیک نہیں، کیونکہ نہیں یقین تھا کہ یہ نہیں مارے گا پھر بھی مرنا ہے۔ وہ سب مر گئے نا جنہوں نے مارا تھا، وہ بھی جہنم واسی ہو گئے نا، کون بچا؟ بچتا کوئی نہیں، بچے گا کوئی نہیں، اسی سے انسان ڈرتا نہیں، یہ نہیں بچے گا، موت آئے گی، وہ 10 کھڑے۔ اور قرآن نے ان کو زندہ رکھا، آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، ان پر لعنت بھیجی، ان کو زندہ رکھا تعریف کے ساتھ، کہ ان میں سے ایک کو لاتے تھے پکڑ کے، ہاں بھی کیا کہتے نہیں ہے، میں اپنے دین پر ڈال دوں، اس وقت نصیحت تھی نا، وہ جناب ڈال کے اس کو آگے چلے، دوسرے کو تھی، آخری میں ایک عورت وہی، جیسے کہ میں نے بتایا تھا نا کہ جناب حزبیل کی زوجہ کے گود میں بچہ، تو وہ شیر خار کے ساتھ، وہ اپنے بچے کی وجہ سے ڈر رہی تھی اور پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، کہ پھر وہ 2 جگہ یہ واقعہ قصص انبیاء میں نقل کیا گیا ہے، کس کے لیے بھی نقل کیا گیا، اس کے بچے نے چلا کر کہا ماں بس ایک لمحے کی بات ہے، نہ کر، پیچھے نہ ہٹ، میری خاطر پیچھے نہ ہٹ۔ وہ بچہ گویا ہوا قدرت الہی سے، میری خاطر پیچھے نہ ہٹ ماں، ایک لمحے کی بات ہے، دیکھ اللہ نے کیسا درجہ رکھا ہے۔ اس نے قدم بڑھایا آگے، اللہ اکبر کہہ کے کود گئی آگے۔ زندہ کون رہا؟ جنہیں انہوں نے مارا تھا، وہ 10 زندہ رہے۔ قرآن میں قصص انبیاء میں وہ 10 مومنین، اس زمانے کے تو مومن تھے نا، اس زمانے کے مومنین وہ زندہ رہے، باقی فارغ ہوئے۔ جناب ہود، جناب صالح، ہود مبعوث ہوئے قوم عاد کی طرف، جناب صالح مبعوث ہوئے قوم سمود کی طرف۔ سورہ ہود میں دیکھیے گا، سورہ آراف ہے، سورہ آراف، سورہ ہود اور ایک اور سورہ ہے، 3 سوروں میں ان کا ذکر ہے، سورہ بروج میں بھی بہرحال، سورہ فجر میں بھی ہے، ان سب کا ذکر۔ اب وہ جناب ہود جب مبعوث ہوئے تو قوم سرکشی پہ آمادہ نہیں سنتی تھی، نشانیاں دی، بتایا، بڑے بڑے مضبوط مکان بنا کے رہتے تھے، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں ستون والے تھے، ستون انہوں نے ایجاد کیے تھے، بڑے بڑے بھاری ستون کے انہیں کوئی گرا نہیں سکتا۔ اور بعض قصص میں لکھا ہے کہ پہاڑوں کو تراش کے اندر گھر بنائے تھے، کہ انہیں کون گرائے گا، یعنی اتنے مضبوط گھر تھے۔ آج بھی کہیں کہیں ان کے آثار موجود ہیں کہ پہاڑوں کو ہی تراش کیا تھا اور اس کے اندر رہتے تھے، اسے کون تباہ کرے گا، اتنے مضبوط گھروں کو کون تباہ کرے گا۔ تو جناب ہود نصیحت کرتے رہے، کوئی اثر نہیں، ہزاروں کی آبادی ایمان لانے والے نکلے، 7 آدمی، کتنے آدمی نکلے، خبر دیتے رہے کہ اس بت پرستی سے پرہیز کر لو، اس سے دور ہٹ جاؤ، اس سے دور ہٹ جاؤ، نہیں ہٹے۔ آخر کو یہ ہوا کہ انہوں نے ظلم و ستم شروع کر دیا ان لوگوں پہ جو ایمان لائے تھے۔ اچھا، جناب ہود کو پہلے بہت عزت کرتے تھے، جیسے جناب ہود کو حکم ہوا کہ بس اب اعلان کیجئے اپنی نبوت کا، اعلان کیا تو پتہ کیا کہتے تھے، ہم تو تمہیں بہت اچھا آدمی سمجھتے تھے، کیونکہ اب تک ان کی برائیوں میں خاموش ہے نا، تو جب تک ان کی برائیوں میں خاموش رہو میں اچھا ہوں۔ جیسی میں نے برائیوں پہ تنقید کرنا شروع کی، مجھ سے برا کوئی نہیں، یہ آپ ہر زمانے میں دیکھیں گے، جب تک ان کی برائیوں پر انگلی نہیں اٹھائی آپ نے، آپ ان کے لیے سب سے اچھے، آپ ان کے لیے بہت اچھے۔ جناب ہود کو حکم ہوا، جناب ہود جیسی میدان میں یہ جناب سارے نکل پڑے، جو ایمان لاتا تھا اس میں تشدد کرتے تھے، جو ایمان لاتا تھا اس کو مارتے تھے، وہ چلا اٹھے، بھائی یہ تو اللہ کے رسول کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لے، ہم چھوڑیں گے نہیں، لیکن آخر کچھ تو کیجئے۔ آخر وہ بھی دیکھا انہوں نے کہ 6-7 بچے، جناب اس نے کہا یہ بھی بیچارے یا تو مار دیے جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے یا چین ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی باری لگا بس۔ اور یاد رکھیے عذاب کا طریقہ یہ ہے کہ پروردگار عالم پہلے مہلت دیتا ہے، پہلے یہ عذاب نہیں ہوتا کہ اچانک سیلاب ہے، ان کا عذاب آ گیا۔ وہ ایک بیٹھا ہوا مفت خورا اعلان کر رہی ہے، اصل میں لوگوں کے اعمال کی سزا ہے، تیرے اعمال تو پوری قوم سے زیادہ خراب ہے، تجھ پر عذاب آیا نہیں، غریب پہ آ گیا بیچارے، غریب پہ گھر بہ رہے، غریب کی جھگیاں بہ رہی ہے، تیرے تک تو پہنچا بھی نہیں پانی، تو یہ کون سا عذاب تھا؟ ایک تھا قدیر ہے ابھی بلکہ
تو اس نے یہ بکواس کی تھی، جب سیلاب آیا ہمارے بیچارے غریب لوگوں کے گھر کھیتیاں سب بہہ گئی، تو بکواس کر رہا تھا کہ اللہ کا عذاب ہے، تجھ پر کیوں نہیں آیا عذاب؟ ابھی میرا منہ سے پتہ نہیں کیا کیا نکلنے لگتا ہے، بڑی مشکل سے کنٹرول کرتا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تجھ پر عذاب نہیں آ رہا، بیچارے غریبوں پر عذاب آ رہا ہے۔ وہ غریب سوچ رہا میں نے کوئی چھڑیاں ماری تھی، اسی کا عذاب ہے۔ اوہو میں نے کھوتے کو لات ماری تھی، اس کا عذاب۔ میں نے کتے کو ڈنڈا مارا تھا، وہ پوری قوم کو دھمبا بنایا تھا انہوں نے، ان پہ کوئی عذاب نہیں آ رہا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ عذاب ایسے نہیں آتا، اور یاد رکھیں عذاب الہی کا ایک قانون ہے کہ کبھی بھی مومن بے گناہ عذاب کا شکار نہیں ہوگا۔ ابھی بتا رہا ہوں، اصول ہے، اللہ کا عذاب پہلے آئے گا، نشانیاں بتائی جائیں گی، اب آ رہا ہے، نبی کو خبر دے دو 3 دن میں۔ پہلے دن مثلا تم زرد ہوا چلے گی، دوسرے دن جناب تم لوگ جو کیا ہو جاؤ گے، نیلے ہو جاؤ گے، تیسرے دن تم سیاہ پڑ جاؤ۔ یہ ہوا ہے قرآن میں، بتا رہا ہوں، میں نے اشارہ کر دیا کیونکہ مجھے تفصیل سے آگے جانا ہے نا، تو میں اشارے کرتا چلا جا رہا ہوں بعض باتوں میں۔ نشانیاں دی جائیں گی، کیوں مہلت دیتی ہے قدرت؟ تاکہ شاید توبہ کرنے والے ہو جاؤ۔ اور ایک قوم سے عذاب ٹالا تھا نا، ٹال دیا تھا نا، کس سے؟ قوم یونس سے۔ 3 دن کی مہلت تھی، چلے گئے جناب یونس، اور 2 ایمان لائے تھے، فقط ایک عابد اور ایک عالم۔ کتنے آدمی تھے؟ 2۔ ان کا قصہ بعد میں بتائیں گے اگر موقع ملا، پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ تو خیر وہ جناب، وہ جیسے تو عذاب کو دیکھا، پوری قوم جمع ہو گئی صحرا میں، بچوں کو ماؤں سے الگ کر دیا، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی معبود کہتے ہیں یہاں تک آگے عذاب واپس پلٹ گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک ہی قوم جس سے ہم نے عذاب کو ٹال دیا تھا، وہ قوم تھی جناب یونس علیہ السلام کی قوم۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ تو خبر دے دی گئی کہ اب ان پر عذاب آ رہا ہے، ہود مومنوں کو لے کے حالے میں ہو جاؤ۔ کیا کیا جناب ہود نے؟ ایک دائرہ بنایا، اور جو مومن جن سے اس دائرے میں آ جاؤ، جو اس دائرے میں ہوگا وہ عذاب کا شکار نہیں۔ اور لوگ مذاق اڑانے مار گئے، یہ دیکھو بھائی، یہ دیکھو، وہ بھی معاذ اللہ معاذ اللہ، اب وہ جو لفظ استعمال کی میں استعمال نہیں کر سکتا کہ وہ بھی عقل سے آ رہی، یہ بھی عقل سے آ رہی، اور یہ جناب دیکھو کہ وہ جشن منا رہے باقاعدہ، دیکھیں بھائی عذاب کیسا ہوتا ہے، دیکھیں بھائی عذاب کیسا ہوتا ہے، جشن منا رہے کو، اتنے ڈوب چکے تھے گناہوں کے اندر۔ پھر ہوا نے ان کو گھیر لیا، سرد ہوا کا عذاب آیا، اور ایسا آیا کہ جو آخر میں چند لوگ اس دائرے میں گھسنے کی کوشش کرتے تھے، ہوا ان کو اٹھا کے پھینک دیتی تھی۔ وہ اپنے مضبوط گھروں میں گھسنا چاہا، وہ مضبوط گھر ان کا مدفن بن گئے، وہ ہوا ان کے پیچھے پیچھے، باد سموم جس کو کہتے ہیں زہریلی ہوا، وہ ان کے پیچھے پیچھے جاتی تھی، پوری قوم کو ختم کر دیا۔ جو اس دائرے میں آئے تھے 7 آدمی جناب ہود کے ساتھ، وہ نجات ہوتا، پھر ان کو لے کر یہ مکے کی طرف آ گئے تھے، جناب ہود نے ہجرت کی، وہاں آ گئے، یعنی ایمان والوں کو بچایا۔ 7 آدمی بچے، وہی بچتا ہے جو مشکلات جھیلتا ہے، جو مسائل جھیلتا ہے، جو میدان میں کھڑا رہتا ہے، اللہ اس کو زندہ رکھتا ہے، چاہے وہ مر جائے، مر بھی جائے گا تو اللہ اس کو یا بہت اہم بات کرنی ہے، آپ جلدی جلدی آگے چلتے ہیں۔ بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے، تھوڑا سا بیٹا تکلف نہیں کرنا، جوان آگے بڑھو، درود بھیجنے تک سب آگے آ جاؤ، بلند آواز سے مل کر ایک بات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، وہ اچھا لگتا ہے۔ جناب صالح 16 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے قوم سمود کی طرف۔ عاد و سمود کا تذکرہ بہت ہے قرآن مجید میں، قوم سمود کی طرف۔ یہ سمود بھی سام کی اولاد تھے، آج بھی سام کی اولاد تھے، دونوں نبی بھی سام کی اولاد میں سے تھے، جناب سام بن نوح، ٹھیک ہے نا؟ اور پورا شجرہ پڑھنے کا وقت نہیں، مجھے تو یاد ہے، لیکن آپ خواہ میں آپ پر قابلیت دی جائے گی، وقت بچانا چاہ رہا ہوں آپ کا کہ مطلب بیان ہو جائے آپ کے سامنے۔ تو قوم سمود کا 16 سال کی عمر میں نبی یعنی مبعوث ہوئے، نبی تو تھے، اعلان ہو کے اب شروع ہو جائے گا۔
50 سال انہوں نے تبلیغ کی، بعض جگہ 70 سال نہیں سن رہے. یہ بت تراشتے تھے. پہلی قوم میں جس کا قرآن میں ذکر ہے جس نے بتوں کو تراش کے پوجنا شروع کیا تھا. بتوں کے تراشنے کی تاریخ ہوتی ہے. انسان پہلے محبت میں کسی کا بت بناتا ہے، خیالی بت بناتا ہے، بناتے اور پھر اس کی پوجا شروع کر دیتا ہے. کبھی کبھی یہ بت مٹی کا ہوتا ہے، پتھر کا ہوتا ہے، کبھی چلتا پھرتا بھی ہوتا ہے. عرب ممالک میں آج کل ایسی چلتے پھرتے بت ہیں، ان کی پوجا ہو رہی ہے، انہی کی پوجا ہو رہی ہے. اور دیکھیے بھی اور کیا کیا ہونے والا ہے ان کی تکلیف میں کہ وہ کریں گے تو ہم بھی کریں گے. دیکھو بھی تمہارے ساتھ مشیت کیا کرتی ہے، اطمینان رکھو. میرا تو یقین ہے پورا، سب کا ہی ہوگا، لیکن بعد میں اپنی بات کروں تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں کیا پردے غیب سے ظاہر ہونے والا ہے. ان سب کی ایسی تیسی ہونے والی ہے جن لوگوں نے معصوم بچوں کے ٹکڑے اڑائے. عرش پہ فریاد نہیں کی جاری نہیں جاری. ایسا لگ رہا ہے کہ مشیت ان کے جرائم کو وہاں تک پہنچانا چاہتی ہے پھر ان کی کسی بھی فریاد کا کوئی اثر ہو نہیں. وہاں تک مہلت دے رہی ہے، مہلت پوری دنیا کو مہلت دے رہی ہے. دیکھو اب بھی سن لو، اب بھی سن لو. کون کون آواز اٹھا رہا ہے، کون کون نہیں. ایسا لگ رہا ہے سب کو الگ الگ کیا جا رہا ہے. چھانٹ لیا نا، چھانٹا جا رہا ہے، سب کو الگ الگ کیا جا رہا ہے. تو جناب صالح نے شروع کر دی تبھی. اور جو بھی ان سے بھی کہا اچھا ہم تو تمہیں بڑا اچھا آدمی سمجھتے تھے، تم نیک تھے، پرہیزگار تھے. یہ تمہیں کیا ہوا کہ ہمارے خداؤں کے خلاف، وہ بھی ہمارے خدا جو جدی پشتی ہیں. ہم ان کے باپ کے بھی غلام تھے، ہم ان کے دادا کے بھی غلام تھے، ہم ان کے پردادا کے بھی غلام تھے. پہنچ گیا پیغام. تو یہی ہمارا حال ہے. ہم ان کے غلام، ان کے باپ کے غلام، ان کے دادا کے غلام تھے، ان کے پردادا کے غلام تھے. کوئی سمجھے یا نہ سمجھے میں نے سب بتا دیا آپ کو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. بھائی تمہارے خدا نہیں ہے، تم نے خود بنا لی اپنے خدا. یہ تمہارے خدا نہیں ہے. خدا وہ ہے جس نے پیدا کیا. وہ معاملات بہت آگے بڑھ گئے. مقابلے کی نوبت آئی. انہیں اتنا یقین تھا اپنے ان جھوٹے خداؤں پر. وہ ٹھیک ہے مقابلہ کرو، آپ تم ہمارے خدا سے سوال کرو، ہم تمہارے خدا سے سوال کریں. جناب صالح نے کہا آ جاؤ بھائی. ایک میدان میں سب کو جمع کر لیا، پوری قوم جمع ہو گیا. اپنے بڑے بڑے بت لا کے رکھے اور ان کے سامنے لوٹے لگانے لگے نا. ہماری عزت رکھ لینا، ہماری عزت رکھ لینا، ہم نے تمہاری بڑی پوجا کی، تم کو بڑے چڑھاوے چڑھائے ہیں، اپنا خون نچوڑ کے تمہیں پالا ہے، سب کچھ تمہیں دے دیا اپنا، ہماری عزت رکھ لینا. اور جناب کہا یہ تھا سوال کرو. بڑے کے آگے گئے. آبے کیا نام ہے تمہارا؟ وہ کہا بولے گا پتھر کا. اچھا دوسرے سے پوچھو. سب سے پوچھا کسی نے. اچھا ہمیں تھوڑا سا ٹائم دو، تھوڑا سا ٹائم دو، تم ہمارے درمیان سے جاؤ. جناب چلے گئے. انہی نے پھر جناب بتوں کے سامنے لوٹے مارنی شروع کی. رونا دھونا، چلا رہے، پیٹ رہے. بھائی عزت رکھو، ہماری عزت رکھو. تم کیا کرو، کچھ تو بولو مجھے. وہ کہاں بولنے والے تھے. اب وہ آئے جناب خود پھر پوچھا کہ بھائی اب تم سوال کرو. میں نے تو سوال کر لیا. کہا اچھا ٹھیک ہے. اب ان میں سے بڑے بڑے جمع ہوئے. کہتے ہیں یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا، اس میں سے ہمارے لیے اونٹنی نکالو. اونٹنی نکالو اس میں سے. اور دیکھو اونٹنی جو ہے وہ 10 ماہ کی حاملہ بھی ہو اور ظاہر ہوتے ہی وہ جنم بھی دے دے اپنے بچے کو. اتنی ساری شرطیں رکھتی اور پھر خوش ہو رہے کہ آپ دیکھیں کیا کرتے. اتنی بڑی شرط، پہاڑ میں سے اونٹنی نکالو، اونٹنی میں سے بچہ نکالو. جناب حود پریشان تھوڑی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میرے لیے مشکل ہے، میرے اللہ کے لیے تھوڑی ہے. میرے لیے مشکل ہے، میرے اللہ کے لیے مشکل تھوڑی ہے. اور کچھ میں یہ ہے کہ 5 افراد ان کے ساتھ گئے تھے اس جگہ تک، اس پہاڑ تک چلو. جو 5 بڑے بڑے تھے نا ان کے قابل، تو پہاڑ تک چلو، وہاں تک لے گئے. وہاں جا کے آپ نے دعا کی، نماز پڑھ کے پروردگار کو گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی. کہتے ہیں کہ شام میں آج تک کسی مقام پہ پاڑے واللہ علم بالثواب میں نے پڑھا ہے، کتاب میں دیکھا نہیں ہے. تو جناب وہ پہاڑ میں شگاف پڑا، روٹ ان جیسی نے چاہی کہ وہ نکلی چنگھاڑتی ہوئی. اور جناب اس کے بعد دیکھا وہ حاملہ ہے. وہ اب ظاہر ہوتے ہی جنم دے دیا بچے کو. بچے نے اس کے گرد گھومنا شروع کر دیا. اس بچے نے ناطے کے گرد، ناطے سالے کے گرد کیا کیا اس نے؟ چکر کاٹنے شروع کیا. اب یہ 5 کے 5 ایمان لے آئے. جب چلے تو اس میں سے ایک مشکوک ہو گیا. ایک جو تھا وہ
مشکوک ہوا جناب یہ جو واپس آئے تو ان کا بھئی ایسا تو ہوا، تو لوگوں نے کہا نہیں جادو ہے جادو ہے جادو ہے۔ ہمیشہ جب نبی سے پہلے معجزہ مانگتے تھے، جب معجزہ دکھا دیتے تھے تو کہتا تھا ایک معجزہ تاریخ میں ایسا ہے کہ جو سارے معجزوں پر بھاری، تمام انبیاء کے معجزات پر بھاری، لیکن کسی کی مجال نہ ہو سکی کہ اس معجزے کو سحر کہہ دیتا، اس معجزے کا نام ہے علم۔ اس معجزے کا کیا نام ہے؟ اللہ نے بنایا ایسا، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا سحر۔ چاند کے ٹکڑی کے لوگوں نے کہا سحر ہے، جادو ہے۔ جو گفتگو کرتے تھے لوگوں پہ اثر کرتے تھے، کہتے تھے ساحر ہے معاذ اللہ، شاعر ہے معاذ اللہ۔ قرآن نے سب کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، اسی لیے وہ معاذ اللہ بار بار لگا رہا ہوں، قرآن نے کہا ہے۔ کبھی ساحر کہتے تھے، کبھی شاعر کہتے تھے، کبھی معاذ اللہ مجنون کہتے تھے، سب ہے ہی کہ نہیں ہے ایسا؟ سب کہتے تھے ایک معجزے کو کچھ نہیں کہہ سکے، کیوں؟ وہ معجزہ ایسا تھا کہ جس نے ہر میدان میں کھڑے ہو کر بتایا۔ اب کہو جادو، اب تو ابھی مثال دیتے ہیں آپ کو، ابھی ہم نے صرف مقدمہ باندھا ہے، آپ کو خوش کرنے کے لیے جملہ نہیں کہا، اب بتانے جا رہے ہیں آپ کو کیا ہوا۔ پہلے جناب صالح کی بات پوری کر دیں۔ جناب کہہ دیا جادو جادو، جو 5 ایمان لائے تھے ان میں سے بھی کتنے رہ گئے؟ 4۔ اور جناب ہود نے، جناب صالح نے اعلان کر دیا دیکھو ایک دن پانی نہر کا اس کے لیے ہے، ایک دن تمہارے لیے، خبردار یہ جو تقسیم ہو گئی ہے اللہ کی طرف سے ہے، اس میں گڑبڑ نہ کرنا۔ اب ایک دن وہ سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی، پورا شہر اس کا دودھ پیتا تھا، یعنی اتنا دودھ وہ دیتی تھی کہ وہ سارا برابر ہوتا تھا ایسا۔ اور دوسرے دن پھر وہ پانی پورے شہر کے لیے استعمال ہوتا تھا، سب استعمال کرتے تھے۔ لیکن پھر وہ منافقین کی جماعت، یہ تو بھئی ہمارا حق کھا جاتی ہے، ہمارے بچوں کا حق کھا جاتی ہے، ہفتے میں 3-4 دن پانی اس کا ہوتا، بھئی کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو۔ انہوں نے پلاننگ کی اور جناب ان میں شیخ قیدار نام تھا، ایک نام تھا اس بھلون کا، اس کو تیار کیا اپنے دور کا ابن ملجم۔ اور مزے کی بات، اس کو تیار کرنے کے لیے بھی قطامہ تیار، ڈرتے بھی تھے نا، ناقے کے قریب جاتے کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا اس کو نقصان پہنچاؤ گے تو عذاب آئے گا، خبردار اس کو نقصان نہیں پہنچانا ناقے کو، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناقۃ اللہ، آیت اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو اللہ نشانیاں بنا دیتا ہے کبھی کبھی حیوانوں کو بھی، اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ انسانوں میں نشانیاں بنائی ہیں کہ نہیں بنائی ہیں۔ بہرحال صلوات علی محمد آل محمد۔ لیکن تھے نا منافق دیکھ کر، اچھا خود نہیں آگے بڑھتے، ایسے لوگ یاد رکھیے گا، دوسروں کو قربانی کی بھیڑ چڑھاتے ہیں، نہیں پہنچے آپ وہاں تک، پہنچ بھی نہیں سکتے۔ حالانکہ ایک ایک مومن کو پہنچنا چاہیے تھا، جب میں نے کہا کہ خود کبھی آگے نہیں بڑھتے، ہلاکت کے میدان میں ہمیشہ دوسرے کو چل بھائی تو چلا جا، تو جا کے رسول سے پوچھ، اب تو سمجھ میں آئی، تو جا کے پوچھ کہ یہ آپ نے اعلان کیا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا اللہ کی طرف سے، کہتا ہوا گیا تھا اگر اللہ کی طرف سے تو پتھر آسمان سے آئے میرے اوپر پڑے، وہ پتھر آ گیا۔ سمجھ آگے؟ پھر لائن میں لگ جاؤ، کون سی والی لائن میں؟ مبارکباد والی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب جناب ہوا یہ کہ چلو بھائی سارے جتنے بھی تھے انہوں نے پلاننگ کی، اور جو سب سے ملعون تھے 5 یا 7 افراد ان کو جمع کیا، اور میں نے کہا کہ ان کے پیچھے ایک قطامہ ہے، اس زمانے کی قطامہ جس نے اس سے وعدہ کیا قیدار سے کہ میں تیری ہو جاؤں گی تو یہ کام کر دے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے بچے بچیاں سب سن رہے ہیں ہماری تقریر، بس ہم بہت احتیاط سے گفتگو کرتے ہیں، معاملات کو بعد میں پڑھ دیتے ہیں کتاب میں۔ ابھی کتاب میں سب لکھا ہو نا، پڑھنے کا تھوڑی ہوتا ہے، سمجھانے کا بھی ہو، کچھ باتیں پڑھنے کی نہیں ہوتی۔ ظاہر کتاب میں جو واقعہ لکھا ہو تو پورا لکھے گا نا، مورخ لکھے یا سیرت نگار تو پورا واقعہ لکھنا ہے، یہ تو پڑھنے والے پڑھیں گے، اس انداز میں پیش کریں گے۔ مقصد کیا ہے کہ مطلب پہنچ جائے، مطلب لوگوں تک پہنچانا۔ خیر وہ ہو گیا، اب جناب کمین لگا کے بیٹھ گئے،
کبھی گاہ میں، اور پھر انہوں نے حملہ کیا. سب سے پہلے اس نے حملہ کیا، پہلا وار خالی گیا، دوسرے وار میں کوچن کاٹ ڈالا. ایک جو گھٹنا پہ وار کیا ہے کہ برٹش پیلس ہوئی نا، اپنی جو گر گئی تو سب نے. اس کے بعد سب شیر ہو گئے اور کوئی فرد ایسا نہیں تھا شہر کا جو آ کے تلوار یا تیر اس پہ نہ مارا. اس کا بچہ جو تھا بھاگا اسی پہاڑ کی چوٹی میں کھڑے ہو کے 3 بار اس نے فریاد بلند کی آسمان کی طرف منہ کر. ان بدبختوں نے مارنے میں اکتفا نہیں کیا، اس کا گوشت تقسیم کیا. بہت بڑی تھی، تقسیم کیا، پورے شہر نے اس کا گوشت کھایا. بس اب جناب ہود نے کہا انتظار کرو تم پر عذاب آئے گا. اللہ نے خبر دے دی 3 دن مہلت. پھر بھی مہلت، سمجھ گئے مہلت کی کہ ہوشیار ہو جاؤ. 3 دن پہلے زرد ہوا چلے گی، پھر نیلی ہوا چلے گی، یعنی نیلے ہو جاؤ گے تم لوگ. 30 دن سیاہ ہو جاؤ گے. بس اس کے بعد عذاب. پہلے دن ایسا وہ کچھ لوگ آئے کہ لے بھائی دیکھو جو بھوت نکالا تھا ہو گیا، ان کا چھوڑا کچھ بھی ہو جائے ہم بھوت کی بات نہیں مانیں گے. دوسرے دن آئے لوگ کہ بھئی یہ ہو رہا ہے، جو کہہ رہا تھا ہو رہا ہے. کہتے ہیں ہم بھوت کی بات نہیں مانیں گے چاہے ہم سب تباہ ہو جائے. ہے نا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ بغض علی کیسی بیماری ہے. کہتا ہے جہنم میں چلا جاؤں گا، علی کو نہیں مانوں. آپ کتنی دلیلیں لا دو، کچھ کر دو، جو فیصلہ اللہ کے رسول نے کر دیا نا علی کے بارے میں. امام نسائی نے فرما دیا نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق. علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ اللہ کا فیصلہ. اور یاد رکھیے یہ حدیث ایک جگہ نہیں، ہمارے برادران کے درجنوں مقامات میں اگر حوالے دینا شروع کروں گا آپ حیران رہ جائیں گے. ارجو مطالب عبید اللہ مرسری، جناب محمد سلیمان قندوزی، شواہد التنزیل، پھر اسی طرح مناقب آل محمد، علامہ قبری، علامہ وہ اتنے لوگوں کے حوالے کے میں بھی پڑھ کر آ رہا ہوں. میں حیران رہ گیا، 100-150 حوالے ہیں اسے حدیث کے. اور پھر سب سے بڑا حوالہ کیا ہے؟ امام نسائی سیاہ ستہ میں سے ایک پوری کتاب الگ لکھی انہی نے، خصائص علی کے نام سے موجود ہے. طرف جا کے دیکھ لیجیے، کتاب خانوں سے لے لیجیے. ترجمہ اب ترجمہ والوں نے ڈنڈی ماری، نیچے حاشیہ لکھ کے اس کا مطلب یوں نہیں یوں ہے، اس کا مطلب. اب حاشیہ لکھ سکتے ہو بیٹا جی، حدیث نہیں بدل سکتے ہو. حاشیہ ہی لکھ سکتے ہو نا، نیچے اپنے دل کی بڑاس نکال جاؤ. میں مطلب یوں نہیں تھا، یوں تھا، مطلب ایسے تھا، مطلب ایسے، مطلب جو بھی تھا. بات یہ کہ حدیث تو لکھنا پڑے گی، کیونکہ امام نسائی نے لکھ دی 100 سے زیادہ حدیث مولا عرفان کی فضیلت. امام نسائی نے، کیونکہ جو ان کا حشر ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں. امام شافعی، چلیے یاد آ گیا، امام شافعی یاد آ گئے. ان کے 3 شعر بھی مجھے یاد آ گئے، اور جو اس 3 شعر پر میں نے شعر لکھے وہ بھی یاد آ گئے. جو انہوں نے اشعار عربی میں لکھے میں نے اس کا منظوم ترجمہ کیا ہے اردو میں، اسی بحر میں، اسی قافیے میں. میں نے کہا چلیے موقع اچھا ہے، اب ذکر ہو رہا ہے ہمارے دوستوں کا، برادران کا، تو ہم اس لیے کہتے چلے جاتے ہیں تاکہ ہمارے دیگر برادران جو تشریف لاتے ہیں یا کہیں بھی کبھی بھی سنتے تو ان کو احساس ہو جائے ہم کوئی جاہل نہیں، عالم بھی نہیں ہے بھائی، بہت بڑے عالم بھی نہیں ہے لیکن جاہل بھی نہیں ہے. ایک ایک کو دیکھتے ہیں، ہمیں بھی اپنی آخرت کی پرواہ ہے، ہمیں بھی اپنی عاقبت کی، ہمیں بھی مر کے قبر میں جانا ہے. ایسے تھوڑی علی کے پیچھے لگے ہوئے، ایسے تھوڑی لگے. اسی لیے تو لگے ہوئے کہ عاقبت اپنی بخیر چاہتے، ہم اپنی آخرت بخیر چاہتے، جب ہی تو علی کے پیچھے لگے. آل رسول کے بعد میں معلوم ہے یہی بخشوائیں. سنیے کیا کہتے ہیں امام شافعی علیہ الرحمہ، چیلنج کے ساتھ پڑھو یہ شعر. کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے دیوان میں چھپے ہیں. اتفاق سے دیوان بھی میں خرید کے لایا ہوں مکہ معظمہ سے، لکھا. کیوں؟ تاکہ کوئی یہ بھی نہ کہہ سکے تم نے خود چھاپ دیا. بھائی چھاپنے کی بات ہے، جب آپ انکار کرو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے. انکار یہاں جو چھپ رہا ہے اس میں بھی لکھے نہیں ہے. کیا کہتے ہیں امام شافعی؟ ویسے تو بہت اشعار لکھے، لیکن 3 اشعار کا جو میں نے ترجمہ کیا کہتے ہیں کہ اذا فی مجلس نذکر علیہ وصبتہ فاطمۃ الزکیہ یقال تجاوزوا یا قوم ھذا فھذا من حدیث الرافضیہ برئت الی المہیمن من اناس یرون الرفض حب الفاطمیہ. کسی مجلس میں جب بھی ذکر چھیڑا علی شبیر و شبر فاطمہ. اذا فی مجلس نذکر علیہ، کسی مجلس میں جب بھی ذکر چھیڑا علی شبیر و شبر فاطمہ کا، یقال تجاوزوا یا قوم ھذا فھذا من حدیث الرافضیہ.
فاطمیہ، کہا ایک قوم نے فوراً یہ بڑھ کر یہ ظالم لگ رہا ہے رافضی صاحب، کہا ایک قوم نے فوراً یہ بڑھ کر یہ ظالم لگ رہا ہے رافضی صاحب، بریت الی المہیمن من اناس یرون الرفض حب الفاطمیہ، بری ہوئے خدا اس قوم سے میں جہاں ہو رفض حب فاطمیہ۔ اتنی بلند آواز سے سلوات بھی نہ کروا دیجئے محمد ایک ہی بنایا اللہ نے، ایک ہی بنایا بس، مظہر صفات کبریاء بنایا۔ چلیے بات پوری کریں، لیکن اس کے بغیر بات ہوتی بھی تو نہیں ہے، میری مشکل یہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تیسرے دن قرآن فرماتا ہے کہ چیخ نے ان کو گھیر لیا، ایک چیخ کے لکھا سیحا، اس نے گھیر لیا پوری قوم برباد۔ یہ 4 آدمی بچے بس جناب صالح کے ساتھ۔ کتنے آدمی بچے؟ کیونکہ انہیں مشکل وقت میں مدد کر دی، کھڑے رہے جناب صالح کے ساتھ کہ نہیں، کیونکہ یقین ہو گیا تھا نا کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے، یہ اللہ کا نمائندہ، اللہ کا رسول ہے، لہذا اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا، اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہی احد میں فرمایا تھا، جنگ احد۔ سنیے، میں آپ اطمینان رکھیں، خدا کہیں بھی کیچڑ ویچڑ نہیں اچھال رہا، میں کچھ اور بات کر رہا ہوں، لیکن اس لیے اطمینان دے رہا ہوں کہ آپ بے فکر رہیں، میرا مزاج ہی نہیں۔ دیکھیے، یہی اللہ کے رسول کو میں فرمایا تھا نا، جب کوہ عینین پہ کھڑا کیا تھا 50 جاں بازو جناب عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی، اور کیا حکم دیا تھا کہ درے کو نہیں چھوڑنا، ایک ایک لفظ وہ پڑھیں گے جس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہوگا، اطمینان رکھیے، کسی میں ہمت نہیں ہو سکتی کہ میرے ایک لفظ کو چھٹلا دے، ایک لفظ، واقعہ ظہور کی بات ہے، ان سے وعدہ لے۔ دیکھو جنگ کا نقشہ کچھ بھی ہو، تم درہ ٹھیک ہے، ایسا ہوا، جنگ شروع ہوئی، مسلمان غالب آنے لگے، جب غالب آنے لگے تاریخ میں تمام تاریخوں نے ایک ہی بات لکھی ہے میرے دوستو، ایک ہی، اور قرآن نے بھی اسی کی گواہی دی، قرآن بھی اسی کی گواہی دیتا ہے احد کے بارے میں، کہ لوگوں نے درہ چھوڑا اور بے چینی ہے، ابھی چھوڑا نہیں بھی بے چینی، تو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنا ہے، خبردار اللہ کے رسول کا حکم ہے درہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن دیکھا نیچے لوگ لوٹ رہے، کوئی گھوڑا پکڑ رہا ہے، کوئی زین پکڑ رہا ہے، کوئی تلوار، کوئی ہونے اور نکل جائے گا، دوڑو چلاتے رہ گئے حضرت عبداللہ ابن جبیر، صرف 10 آدمی ان کے ساتھ رہ گئے، کتنے رہ گئے؟ باقی سب چلے گئے، سب چلے گئے میدان میں مال غنیمت لوٹنے کے لیے۔ پیچھے سے حملہ ہوا، جب حملہ ہوا تو یہ 10 آدمی، یاد رکھنا تاریخ میں، یہ 10 صرف 10 جناب عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ یہ ڈٹ گئے، اور جب تک یہ شہید نہیں ہو گئے درہ فتح نہیں ہوا ان سے۔ یہ 10 کے 10 نے فرمان رسول پہ اپنی جان۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ، تمام صاحبان انصاف میں کچھ بھی نہیں جانتا وہ 40 قوم تھے قوم نہیں تھے، مجھے کیا پتا، یہ بتا دو بس کہ وہ 10 اور یہ 40 برابر ہیں؟ جب یہی بات میں کرتا ہوں تو مصیبت مچا دیتے ہو بھائی۔ میں نے آپ کے سامنے پوری تاریخ نچوڑ کے 2 منٹ میں رکھ دی، میں صرف یہ سوال رکھ رہا ہوں کہ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ یہ 10 جنہوں نے فرمان رسول کا پاس رکھا، اپنی جانیں قربان کر دی کہ اللہ کے رسول نے کہا درہ نہیں چھوڑنا، تو یہ 10 اور وہ 40 جو درہ چھوڑ کے برابر ہیں، وہ بات کی بات ہے اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے معاف کر دیا، ہم بھی کہہ رہے معاف کر دیا، لیکن مرتبہ بتاؤ نا۔ قرآن کے خلاف نہ جاؤ، قرآن کے خلاف نہ جاؤ۔ رسولوں کا درجہ برابر ہے؟ نہیں ہے۔ انبیاء کا درجہ برابر ہے؟ نہیں ہے۔ پیغمبروں کا درجہ برابر ہے؟ نہیں ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے رسولوں میں بھی
باس کو باس پر فضیلت دی دیے کہ نہیں دیے؟ سب انہوں پیغمبر ہیں نہیں، سب صاحبان کتاب پیغمبر ہیں نہیں، سب خاتم النبیین ہیں، ہے کوئی برابر؟ اس کے برابر کوئی ہے جو مقصود کائنات ہے؟ تب سمجھ میں آیا کہ جب وہ 10 اور یہ برابر نہیں ہو سکتے، ہر کوئی پاگل ہوگا، احمق ہوگا اور علی کے بغض میں سر سے کے بال سے پیر کے ناخن تک ڈوبا ہوگا، وہ بھی انکار کرے گا، ورنہ ہر آدمی جس کے بعد تھوڑی سی بھی عقل فیصلہ کرے گا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ 10 کے برابر یہ ہو جائے، معافی ملنے کے بعد بھی ان کا برابر تو نہیں ہو سکتے نا، درجہ بندی ہے نا، کیسے برابر ہو جائیں گے سب؟ اچھا اگر برابر ہو جائیں گے تو میرے بھائی ہمارے یہاں تو نہیں ہے روایت، ہمارے برادران کی روایت ہے عشرہ مبشرہ، اسے کہاں لے کر جاؤ گے بتاؤ؟ بھائی سارے جنتی سارے نجات یافتوں میں عشرہ مبشرہ کیا ہے بھائی یہ تو بتا دو ہمیں، یہ تو ہمارے یہاں نہیں ہے نا بھائی، ہمارے یہاں یہ حدیث ہی نہیں ہے، آپ ہی کیا ہے؟ تو آپ خود اعلان کر رہے ہیں کہ سب برابر نہیں ہے، تو پھر یہ تضاد نہیں ہو گیا کہ سارے برابر جس کے پیچھے چلے جاؤ کہاں سے برابر ہو گئے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ 10 الگ ہیں باقی، لیکن خیر میں نے کہا نا کہ بغض علی کی بیماری ایسی ہے کہ سوائے جہنم میں جانے کے چھوڑتی نہیں ہے کسی کا پیچھا، ورنہ آپ دیکھ لیں ہمارے اہل سنت برادران کے علماء خود اہل سنت کتنا عقیدت رکھتے ہیں، میں تو صبح شام میں منفی چیزیں دیکھتے ہی کاٹ دیتا ہوں، کیوں خواہ مخواہ میں ان کو لوگوں کو دیکھوں جو بکواس کر رہے ہیں ادھر کے ہو یا ادھر کے، میں تو وہ دیکھتا ہوں جو پازیٹیو آ رہی ہوں سلمان نبی صاحب کے نواسے جو آج کل ہیں ان کو دیکھتا ہوں، ان سب کو دیکھتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں کہ میں نے کہا واقعی اہل بیت کی محبت میراث تھوڑی ہے، اہل بیت کی محبت نہ سنی نہ شیعہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ جس دل کو اس قابل پاتا ہے نا اس دل میں اہل بیت کی محبت اتارتا ہے، یہ تو اللہ کا دیا ہے، اللہ سارے انبیاء نکلے کہ نہیں نکلے؟ یہ اپنی جانیں قربان کی، تو میرے بھائی نتیجہ جب یہ 10 ان 10 کے برابر باقی نہیں ہو سکتے، ان 10 کے برابر باقی نہیں ہے احد والے، تو اللہ کے بندو کچھ تو انصاف سے کام لو، آنکھیں کھول کے دیکھو جس کے لیے احد میں ذوالفقار آ رہی ہے اس کے برابر کون ہوگا؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اتنے بڑے جاہلوں سے واسطہ پڑھا ہے کہ انہوں نے قرآن بھی صحیح سے نہیں پڑھا، انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ادوار کا کیا، ادوار کس کی جمع اور ادوار کا معنی کیا ہے، میں کر دوں گا اور کہہ کہ توحید اچھی عقل و شعور سے آئی، قرآن کہہ رہا ہے کہ کس طرح تم چلے جا رہے تھے، خوف تمہاری آنکھوں میں پنہا تھا، موت کا خوف، خندق میں بھی ان جنگ کے احزاب میں جو قرآن نے گواہی دی، جب زندگی رہی احزاب کی وہ آیات پیش کر دوں گا آپ کے سامنے، کیونکہ اب وقت نہیں رہا، کہ جس میں پروردگار عالم منظر کشی کر رہا ہے کہ تمہاری حالت کیا تھی خوف سے، پھر ہم سے باتیں کرتے ہیں، قدم اٹھاتے سامنے کھڑے ہیں اور انصاف سے کام لینا ہمیشہ۔ ابو دجال انصاری جن کو اللہ کے رسول نے اپنا رومال دیا تھا، شہید ہوئے، جناب حنظلہ غسیل الملائکہ، جناب حمزہ سید الشہداء، جناب زبیر، حضرت طلحہ، یہ سب ان لوگوں میں جو کھڑے رہے تھے میدان میں، سمجھ گئے؟ میں کبھی ڈنڈی نہیں مارتا مطلب میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں جو تاریخ ہے، جو میدان میں کھڑا رہا اس میں سے ایک ایک کا نام ہے، اور کیوں کھڑے رہے پوچھ لو۔ زبیر نے دیکھا علی کھڑے ہیں، طلحہ نے دیکھا علی کھڑے ہیں، ابو دجال نے دیکھا علی کھڑے، حنظلہ نے دیکھا علی کھڑے، حمزہ تو ویسے ہی ہر جنگ میں 7 تھے، علی کے چچا تھے، 7 یا 8 آدمی یا 9 آدمی، کوئی بھی تاریخ اٹھا کے پڑھ لو، جنہوں نے میدان جنگ نہیں چھوڑا، ان میں سے ایک ایک کا نام ہے، کیوں؟ دیکھ رہے تھے
समेट दिया बयान। बात आगे बातें करती हो, फिर हक पे पर्दा डालने की कोशिश करते, खाक डालने की कोशिश करते, धूल डालने की कोशिश करते। माज़अल्लाह अली की दुश्मनी में कहाँ तक पहुँच गए हो? जिन्हें अल्लाह के रसूल ने बस उससे निकाल दिया, जिन्हें शहरों से निकाला, उनकी हिमायत में खड़े हो गए, तो खुदा का खौफ कर लो। हमारी दुश्मनी में यहाँ तक चले गए कि रसूल के दुश्मनों का दिफा कर रहे हो। रसूल के, हमारे नहीं। तो कुछ वो हैं जिनको रसूल ने बज़्म से उठाया, कुछ वो हैं जिन्हें रसूल ने शहरों से निकाला और पाबंदी लगाई कि खबरदार ये दाखिल ना होने पाए मदीने। उनका दिफा करते हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? हमारी दुश्मनी में हमसे दुश्मनी कर लो, लेकिन रसूल के दुश्मनों की तारीफ करके भी शफाअत की उम्मीद रखते हो। हुजूर के चचा के कातिलों को, जनाब हमजा के कातिलों को चाहते हो हम तारीफ करें उनकी? किस तरह के लोग हो तुम, जिन्होंने क्या सलूक किया जनाब हमजा सैयदुल शुहदा के साथ? तो हम चाहते हैं कि हम उनकी तारीफ करें? नहीं, ऐसा कोई दीन का सौदा हमने नहीं किया। ये कुर्बानियाँ तो 1400 साल से दे रहे हैं, तभी तो आज तक यहाँ पहुँचे। अगर ऐसे हम इधर भक्तियों में आके सारा कुछ छोड़ चुके होते तो अब तक तो तशय्युअ खत्म हो गया था। नहीं, हमारा भी वाली वारिस बैठा है। और अभी तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि हमारा वाली वारिस है? कम से कम आज तो अंदाजा हो जाना चाहिए था तुम्हें दुनिया का मंजरनामा देख के कि हम कहीं भी नहीं भाग रहे भीख मांगने के लिए मदद की, किसी ताकत की तरफ नहीं जा रहे। बड़ा लोगों ने कहा था वो रूस साथ देगा, चाइना साथ देगा, नहीं, ना उन्होंने दिया साथ और ना ही उनसे मांगा। नहीं, कौमें वही जीतती हैं जो अपने पैरों पे खड़ी होती है। जो मैदान में खुद मर गए तो मर गए, क्या वो मर जाएंगे ना? मर जाना शिकस्त थोड़ी है यार। बाद में एटम बम मारेंगे, खत्म कर देंगे, और क्या यही हो सकता है ना जल्दी जल्दी खत्म? हम तो एक उसूल जानते हैं, सर झुकाना शिकस्त है भाई, सरेंडर करना शिकस्त है, मरना वरना शिकस्त नहीं है, तबाह होना शिकस्त नहीं है। किसी का घर ज़ैनब के खेमे से कीमती नहीं है तो बताओ, है किसी का घर? ज़ैनब का खेमा जब जल गया, अब किसी घर की क्या वैल्यू है? किसी की मसनद सीधे सज्जाद के नीचे पीछे में मसनद से कीमती नहीं है। किसी का जवान अली अकबर जैसा जवान, बस आप जानते हैं 5 मजलिसें होती हैं वहाँ में, इसमें एक न एक दिन हमें ये पढ़ना होता है, हुक्म होता है जनाब अली अकबर की शहादत, लेकिन तफसीली नहीं पढ़ेंगे, हिम्मत नहीं है, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ेंगे, वरना हम जाहिर है कि आप जानते हैं जनाब शहजादे अली अकबर की शहादत बड़ी तफसीली पढ़ते हैं। खैर तफसीली तो कोई पढ़ भी नहीं सकता, हक भी नहीं अदा कर सकता, लेकिन जहाँ तक हो सकता है। लेकिन सिर्फ चंद मंजर आपके सामने पेश करना चाहते हैं बस। पहला मंजर, जब ये बच्चा उम्मे लैला का मदीने में निकलता था, माँ कहती थी बेटा चेहरे पे नकाब डाल, कहीं मेरे चांद को किसी की नजर न लग जाए। जब ये शहजादा मदीने में घर से बाहर निकलता था तो बुजुर्ग सहाबा बच्चों से कहते थे, नौजवानों से कहते थे, रसूल की ज़ियारत करना चाहते हो? बच्चे शौक से कहते थे, क्यों नहीं, जब हुसैन का बेटा आ रहा है इसे नहीं। एक मंजर और बताओ, कूफे में जब असीरों का काफिला दाखिल हुआ, बेटा मोबाइल बंद कर दे, मोबाइल बंद कर दो, मेरे बच्चों मोबाइल बंद कर दो, मसाइल पढ़ रहा हूँ यार, इस वक्त तो ये सब ना क्या करो, डिस्टर्ब कर देते हैं रोजाना मेरे मसाइल सब। असीरों का काफिला पहुंचा एक चौक, खवातीन का हुजूम, आगे आगे सर, पीछे पीछे नाव, खवातीन की जैसे ही निगाह पड़ी अली अकबर के सर पे, मुंह पीट पीट कर कहती थी काश इस जवान से पहले इसकी मां मर गई।
ہے کربلا کے میدان کی آخری اذان اپنے نانا کی آواز میں علی اکبر کو بلائے. ادھر علی اکبر اذان دینے کے چلے، خیموں میں آپ پیغام پہنچ گیا، اعلان پہنچ گیا کہ آج کی اذان علی اکبر نے. بس ادھر علی اکبر نے اللہ اکبر کہا، بیویاں پچھاڑے کھانے لگی. جنگ شروع ہوئی. سب سے پہلے علی اکبر آئے، بابا میدان میں جاؤں؟ حسین نے کہا بیٹا جاؤ. لیکن کیسے جاتے علی اکبر؟ انصار حسینی نے صف باندھا. مولا یہ نہیں ہو سکتا، ہم زندہ ہوں اور علی اکبر میدان میں جائے. جب علی اکبر نے نکلنے کی کوشش کی، کبھی اولاد جعفر، کبھی اولاد عقیل، کبھی حسن کے بیٹے، کبھی عباس کے بھائی، جانے نہیں دیا. ایک وقت وہ آیا کہ پھر علی اکبر آئے، بابا میدان میں جاؤں؟ حسین نے بڑی حسرت سے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا. شاید آگے بڑھے کہتے مولا ابھی علی اکبر نہیں جائے. لیکن نہیں عزیزوں، کوئی نہیں تھا. پر حسین کیسے روکتے اپنے بیٹے کو؟ سب کے لاشیں تو خود اٹھا کے لائے تھے نا. بس اتنا کہا بیٹا جاؤ، ماں سے آخری بار رخصت ہو. آئے جناب ام لیلہ کے پاس، ماں دے گرامی جا رہا ہوں میدان میں، آخری سلام کے لیے آیا ہوں، آپ کی اجازت درکار. ماں نے بڑے اطمینان سے اس وقت تو کہہ دیا بیٹا جاؤ. میں کون ہوں جو اجازت دینے والی؟ پھوپھی شروع. دیکھیے گا بعد میں کیا ہوا جناب ام لیلہ کا حال. ابھی تو اطمینان سے اجازت دے دی. آئے ثانیہ زہرا کی بات، بڑی مشکل سے اجازت لی. یہ جملہ کہہ کر اجازت لی کہ پھوپھی اماں اگر قیامت کے دن میری دادی زہرا نے پوچھ لیا کہ زینب اپنے علی اکبر کو بچایا، میرا حسین ایسے اجازت دی تھی علی اکبر. بڑی مشکل سے رخصت ہوئے تھے، بڑی مشکل. جب رخصت ہو کر باہر آئے ہیں، حسین باغ خانے کھڑے تھے، سوار کرایا علی اکبر کو، بیٹا جاؤ ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آئے. علی اکبر کی سواری چند قدم آگے بڑھی تھی. علی اکبر کو احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے. اب جو علی اکبر نے پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے پیچھے پیچھے چلا. اتر آئے حسین، اتر آئے. علی اکبر گھوڑے سے اتر آئے، ہاتھ تھام کے کہتے ہیں بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، اگر ایسے میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں کیسے لڑوں گا، میں کیسے جنگ کروں گا؟ حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگا کے بھینچ اور آنسو بہنے لگے حسین کے. فرماتے میرے لال تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور اس طرح قتل ہونے کے لیے جا رہا ہوتا تو میری کیفیت کو سمجھ سکتا تھا. اچھا میرے لال جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر اپنے بابا کو دیکھتا جاتا. علی اکبر نے جنگ شروع کی. حسین کا عالم یہ ہے کبھی دائیں طرف دوڑتے ہیں، کبھی بائیں طرف. کیوں؟ جس سمت میں علی اکبر حملہ کرنے جاتے تھے حسین اسی طرف دوڑتے تھے تاکہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے رہے. لیکن ایک وقت وہ آیا جب حسین کو علی اکبر نظر نہ آیا. شام کی سیاہ بدلیوں میں حسین کا مہ انور گہنا گیا. حسین آوازیں دے رہے بیٹا علی اکبر کس طرف ہے، بیٹا علی اکبر کس طرف. دیکھ بابا آواز دے رہے، جواب دے. علی اکبر کے کانوں میں آواز آ رہی ہے مگر علی اکبر کیسے بتائیں بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، بابا تیرے علی اکبر کی سپر گر گئی، تیرے علی اکبر کا خود گر گیا. چاروں طرف سے تیروں تلواروں کے بار، زخموں سے نڈھال علی اکبر گھوڑے کی گردن پہ گر پڑے. اپنی باہیں اس اسب کے گلے میں ڈال دی. ابھی گھوڑے سے گرے نہیں تھے. ایک ملعون آگے بڑھا، اس نے پوری برچھی علی اکبر کے گلیچے میں اتاری. اب جو اپنی برچھی کو واپس کھینچنا چاہا، جوان کی پسلیوں میں برچھی کا پھل الجھ کر ٹوٹ گیا. بس اس برچھی کا لگنا تھا، علی اکبر سے گھوڑے پہ ٹھہرا نہ گیا. گرتے گرتے آواز دی یا بتاؤ علیک منی السلام. اے بابا علی اکبر کا آخری سلام. حسین کی دنیا تاریک ہو گئی. آواز دیا بنیا علی الدنیا بعدک العفا. اے میرے بیٹے تیرے بعد اس زندگانی پر خاک ہو. غش کھا کے حسین گر پڑے جلتی ریت پر. بہت کوشش کی چل کر جا سکے، جب چل کر نہ جا سکے تو اپنے وجود کو جلتی ریت پر گھسیٹنا شروع کیا. آواز دیتے جاتے علی اکبر
اکبر کے سرہانے کچھ رمق جا واقعی ہے، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، رخساروں پہ رخسار رکھ کر کہتے ہیں بیٹا آنکھیں کھول، دیکھ بابا آیا ہے، دیکھ حسین آیا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، سلام کیا بابا کو، حسین نے جواب دیا، پوچھا میرے لال کس حال میں ہے؟ علی اکبر فرماتے ہیں بابا نیزے کی علی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئی ہے، بہت اذیت میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں۔ اچھا میرے لال یہ امتحان بھی لے گا، حسین یہ امتحان بھی دے گا۔ دونوں زانو زمین پر جلتی ریت پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دوسرا کلیجے میں برچھی کا پل کھینچنے کے لیے۔ کوئی بعید نہیں کہ نانا بھی موجود ہو، بابا بھی موجود ہو، بھائی بھی موجود ہو۔ ارے دکھیاری ماں تو پیچھے پیچھے مدینے سے چلتی آ رہی ہے، اور یہ بھی بعید نہیں کہ حسین نے بابا سے پوچھا ہو بابا آپ بتائیے خیبر کا در اٹھاڑنا مشکل ہے یا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پل کھینچنا؟ ادھر برچھی کا پل کھینچا، ادھر کلیجہ ساتھ نکل آیا، ادھر کلیجہ نکلا، علی اکبر کا دم نکل گیا۔ حسین نے ساری طاقت جمع کی، علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا، اٹھا تو لیا، حسین سے چلا نہ گیا، پھر جلدی ریت پر رکھ دیا، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کے بیٹھ گئے۔ حسین میرے لال مجھ سے تیرا لاشا نہیں اٹھتا۔ گندے شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی میرے شیرو میری مدد کرو، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ خیموں کا رخ کر کے آواز دی اطفال بنی ہاشم آؤ، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے دوڑے قتلگاہ کی طرف، واہ حسینہ کی صداؤں سے، بچوں کی مدد سے حسین علی اکبر کا لاشا گھسیٹ کر خیمہ گاہ میں لیا ہے۔ بیویوں نے حلقہ کیا، علی اکبر کا ماتم شروع ہوا، ثانیہ زہرا نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، علی اکبر کی ماں نظر نہ آئی، ام لیلہ نظر نہ آئی۔ فضہ سے کہا فضہ جا علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ۔ اب جو فضہ پہنچی خیمے میں جناب ام لیلہ کے، تو عجیب منظر دیکھا تھا۔ ام لیلہ کبھی خیمے کے ستون سے ٹکراتی ہے، کبھی اس ستون سے ٹکراتی تھی، پکارتی جاتی تھی لوگوں مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، ارے مجھے راستہ سجھاؤ، مجھے اپنے علی اکبر کے لاشے پر لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا، لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا۔ اس ضعیف میں میرا اکبر جوان مارا گیا، لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا۔ ایک بیٹے سے جڑی تھی ماں کی ساری کائنات، ایک بیٹے سے جڑی
بچے ہوئے لوگ تھے جو اسیران تھے، ان کو لے کر جب اہل عرب کو لے کر یزید کا قافلہ لے کے چلا تو اس وقت ابن نمیر ملعون جو تھا حضرت علی اکبر کا قاتل، وہ حضرت سجاد سے کہتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ کہتے ہیں بھائی اکبر کو نظام آیا تھا، غم زدہ بھائی زمین کو دیکھتا ہی رہ گیا، غم زدہ بھائی زمین کو دیکھتا ہی رہ گیا، جب یہ کافر نے کہا اکبر یہاں
کر حالانکہ لہو سرک بھی کانوں سے رواں ہے، بدلا تو میرے لال کہاں زخم سنا ہے۔ شبیر کا پیر میں سہارا تھے تمہیں کو، شبیر کا پیر میں سہارا تھے تمہیں کو، تیرے بنا جینا مجھے منظور کہاں ہے، بدلا تو میرے لال کہاں بدلا تو میرے لال کہاں زخم سنا ہے۔ صبح عاشورا ہوئی، ماں نے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان۔ صبح عاشورا ہوئی، ماں نے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان۔ صبح عاشورا ہوئی، ماں نے
جناب سید ہمارے پر چکوں کی بات شروع ہو جاتی ہے اور محمد